السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک رہیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر میں آپ کی ہیلپ سے لا سکوں۔ اس بندے نے کل کی یا پرسوں کی آئی تھنک اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ اس کا جو ہے اس کی لاسٹ ویڈیو ہوگی اس ٹاپک پر، لیکن نہیں، اس کے پیٹ کے مروڑ جو ہے نا وہ اسے سکون نہیں لینے دے رہا ہے۔ خیر، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس بار تو سچویشن ساری یہ ہے کہ اوروں کو نصیحت آپ بی بی فصیحت، وہ سسٹم ہے اس بندے کا، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں تو اس نے سب سے بڑا جو جھوٹ بولا وہ یہ کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ آپ سب تو اچھی طرح واقف ہیں، اس کا ضمیر اب کا نہیں، پتہ نہیں کب کا مرا ہوا۔ اب یہ بتانا، ثابت کرنا، پروف کرنا، یہ تو بے معنی سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا، اس پوری ویڈیو میں یہ ڈنڈے کے زور پہ نا خالی ستارہ کو مسلمان کرنے کے در پہ بیٹھا، اپنی ساری برائیاں اس نے خود بیان کی اس پوری ویڈیو میں۔ یہ کون ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ سارا میں آگے چل کے بتاتی ہوں آپ کو۔ لیکن پوری ویڈیو میں A to Z اس کا مطلب یہ تھا کہ ستارہ کو فالو کرنا چھوڑ دیں، اور ستارہ جو ہے اس کے اوپر یہ اسلام کے فتوے لاگو کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی تھوڑی سی الف بے اس کو اسلام کی معلوم ہے، جس پر یہ خود بھی عمل نہیں کر رہا، یہ سمجھ رہا ہے وہ کل ہے۔ یہ جانتا ہی نہیں ہے اسلام کتنا بڑا مذہب، کتنا پولائٹ مذہب، اور کتنی گنجائش والا مذہب، اور کس طریقے والا مذہب۔ اسلام میں ایسے نہیں آپ کسی کو راہ راست پہ لا سکتے، اس کے لیے پہلے آپ کو خود صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے زور پہ پھیلایا تھا، ڈنڈے کے زور پہ نہیں۔ عمر گزر گئی، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہم لوگ کون ہیں اور ہمارا کام کیا اور طریقہ کار کیا۔ ایکسکیوز می۔ اس بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ دین اور دین پر چلنا پیار سے، اخلاق سے دوسرے کو سکھایا جاتا ہے۔ ڈنڈے کے زور پہ کوئی نہیں کلمے پڑھتا۔ چلیں، دوسروں کو پڑھانے کو چھوڑیں، پہلے خود تو سیکھیں، ٹھیک۔ اچھا، اس ویڈیو میں اس نے جو اتنی بڑی بات بول دی، اس نے کہا کہ اپنی کامیابی کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑو۔ یہ کہتا ہے یہ ستارہ کو بھی اور ان سب یوٹیوبرز کو جن کی وائفز آتی ہیں یوٹیوب کے اوپر سمیت اس نے اپنا باقاعدہ نام رکھا ہے۔ اس نے کہا آج سے 20 سال پہلے جو لوگ میری طرح کا کام کرتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا، وہ ورڈ اس نے یوز کیا، جو کہ ایک گالی کے لیے یوز ہوتا ہے ہماری کنٹری میں۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے نا یہ ویڈیو میں یہ لاسٹ ویڈیو جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں کچھ کھا پی کے سستا سا کچھ کھا پی کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ خیر، اپنے اس ٹاپک میں اس نے پہلے تو یہ بات چھیڑی کہ بھئی جو لوگ عورتیں دکھا کر کماتے ہیں تو وہ کمائی تو حرام ہے، اور حرام کی کمائی کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ نیا اعتراض کیا ہے اس کو ستارہ کے اوپر کہ وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عزت دی ہے، یعنی کہ اس سے وہ عزت ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے لگتا ہے آج کی میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ بہت سے ٹاپک چھیڑ دیے اس بندے نے، اور ان کو یہاں پہ ڈیفائن کرنے میں ٹائم لگ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، کتا جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ سوائے اصحاب کہف کے کتے کے علاوہ کتا جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ بتاتی ہوں، آپ کو تھوڑی پتہ ہوگا، ان کو کہہ رہی ہوں۔ اچھا، آپ ویوز کو نہیں کہہ رہی، اس بندے کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ کتا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کس وجہ سے نہیں پسند؟ پیدا تو اللہ نہیں کیا نا، اپنی نیچر کی وجہ سے۔ تین چیزیں اس کی نیچر میں غلط ہے۔ نمبر 1، اسے خوراک دو، کھانا دو، وہ آج کا کھا کے باقی دوسروں کو دینے کے بجائے کل کے لیے چھپا لے گا، جبکہ وہ کل بھی نہیں کھائے گا اس کو۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے کتے کی جنت میں نہ جانے کی وجہ؟ دوسری وجہ کتے کی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری رات تو گلیوں میں لم کرے گا، لیکن فجر کے وقت وہ سویا پڑا رہے گا، ٹھیک ہے۔ فجر کی اذانیں ہوں گی لیکن وہ اوندھا پڑا رہے گا۔ اس کو نہیں پتا بھائی کہ میں نے ساری رات تو لسڑوں میں گزار دی ہے، اگر میں رات کو آرام کر لیتا تو فجر پڑھ لیتا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو کتے کو جنت میں جانے سے روکے گی وہ ہے اس کا اپنے ہم جنسوں کے اوپر بھونکنا، یعنی کہ کتے کا کتوں پر بھونکنا۔ ایک دوسرے کتے کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، آپ لوگوں نے انالیسس کیا ہوگا
اسی طریقے سے مجھے اس وقت یوٹیوب کے سارے لوگوں کا حال نظر آتا ہے، خاص طور پہ میں صرف بلکہ خاص طور پہ کیا، صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ستارہ کو یا کسی بھی عورت کو کیسے ذلیل کریں، کیسے ڈیگریڈ کریں۔ کیوں اپنے جیسوں کو دیکھ کے بھونک رہے ہو؟ لوگوں سدھرو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کتے کو کلمہ نہ پڑھنے، پردہ نہ کرنے، عبایا نہ پہننے کی وجہ سے نہیں، اس کی اخلاقیات سے گرنے کی سزائیں دی ہیں، اس لیے وہ نہیں جائے گا۔ پہلے اپنی اخلاقیات تو سدھارو۔ اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے۔ کون سی جگہ سے زندہ ہے مسٹر؟ جو زندہ ہے اسے تم ضمیر کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارا یہ لاشا ہے جس کو لے کے تم گھوم رہے ہو، وزن جو دھرتی پہ تم نے بنایا ہوا نا، بس یہ ہے، اس کو تم زندہ کہہ سکتے ہو۔ ضمیر زندہ ہوتا نا تو اس قدر ریلیٹ نہیں کرتے ان لغویات کو، ان فضول باتوں کو اس ٹاپک کے ساتھ۔ چھیڑا کیا ٹاپک تھا؟ ستارہ کی عزت، فلاں ڈھنگڑا دھماکہ، اور لے کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ عالم دین بن رہا ہے۔ لو جی، اب ایسے لوگ ہمیں فتوے دیں گے، اس قسم کے لوگ ہمیں دین سکھائیں گے۔ اس ویڈیو سے تو یہی لگ رہا تھا کہ کچھ میں نے پہلے بتا دیا نا کیا کھا پی کے بیٹھا ہے۔ اچھا، آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو مرد اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے گناہ ہے عورتوں کا بے پردہ آنا، تو وہ سب حرام ہے، یعنی کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ حرام کی کمائی کھا رہا۔ اب ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ حرام کی کمائی کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے، اور اس سے دیکھا نہیں جا رہا، اس کی حرام کی کمائی بھی نا اس سے ہضم نہیں ہو رہی، اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں حرام کا کما رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب تم حرام کا کما رہے ہو، تم نے مان لیا ہے کہ تم حرام کا کما رہے ہو، تو تمہیں پھر دوسرے کی کمائی سے کیا جلن؟ اچھا، یہ کہتا ہے دھندے والی عورت، یہاں پر یہ ستارہ کو مخاطب کر رہا ہے، دھندے والی عورت۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے ستارہ کو کون سا دھندا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تصویروں کی بات ہے نا، تصویریں کیسی ہیں کیسی نہیں وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تمہاری بیوی بغیر دوپٹے کے ٹریک سوٹ میں آ کے مردوں کی طرح سامنے بیٹھ جاتی ہے، یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے یا ہمارا معاشرہ؟ تم نے بھی تو پیسے کمانے نا مسٹر، پیسے کمانے کے لیے تو بیوی کو لا کے بٹھاتے ہو، اپنی پوری فیملی دکھاتے ہو، بیٹی دکھاتے ہو۔ اگر وہ بھی حرام کما رہی ہے اور تم بھی حرام کما رہے ہو، تو پھر ایک دوسرے پہ بھونکنا کیسا؟ اس نے تو خیر تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں نے نہیں سنا، لیکن تم برابر وہی حرکتیں کر رہے ہو جو نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک فقیر کو دوسرا فقیر برا لگتا ہے، یہ وہ فقیر ہے، اسے وہ بری لگنے لگ گئی۔ کام اس کے بھی کوئی، وہ کیا کہتے ہیں، بغیر دھندے والی عورتوں کے نہیں ہے، بس دھندے کا اسٹائل الگ الگ ہے، سمجھیں اس بات کو۔ کوئی پوری بیوی دکھا کے پیسے لے لیتا ہے، تو یہاں یہ بیٹھا آدھی دکھا کے لے لیتا ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورتوں کی الگ الگ باؤنڈری وال مقرر کر دی ہے۔ تمہیں اپنی باؤنڈری وال کا، اپنی لیمٹس کا اندازہ ہے؟ کہاں آج بیٹھ کے فتوے دے رہے ہو مسٹر؟ مت کرو، تم پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ کسی مرد کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ عورت کی عزت کی دھچیاں ایسے بازار میں بیٹھ کے جو ہے نا، یہ بازار ہی تو یوٹیوب، اور کیا، ہر کوئی اپنی اپنی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، آ جاؤ بھائی یہاں آ جاؤ، کسی نے کیا دکھا رہا، کوئی کیا دکھا رہا۔ تو اس بازار میں بیٹھ کے تم کسی عورت کی عزت کو نیلام کر رہے ہو؟ واہ بھائی، اور مولوی بنے ہوئے، مفتی بنے ہوئے، شرم کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی، عورت کی الگ الگ جو ہے وہ باؤنڈریز، ان کی لیمٹس مقرر کر رکھی ہیں، تو تم اپنی لیمٹ سے باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر اپنی لیمٹ کے اندر رہنا سیکھو، اور بیوی کو بھی سکھاؤ۔ عورت کی لیمٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریک سوٹ میں آ کے بیٹھے وداؤٹ دوپٹہ، وداؤٹ حجاب۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں تو پھر چاہیے، تم اتنا کچھ جانتے ہو، اگر تم اتنے لاوے دعوے کرتے ہو کہ تم بڑا کچھ جانتے ہو مذہب کے بارے میں، جو کہ مجھے لگتا ہے تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا کوئی علم مذہب کا، تم مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو تو شٹل کاک میں بیٹھنا چاہیے تھا نا۔ اب تم وہ دوسرا تمہارا کم کے میلے والا بھائی، اس نے بھی بیوی کو چنی اڑانا شروع کی ہوئی ہے، اور تم نے آج کل بیوی سائڈ میں کی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے دانت نہ دیکھ لیں، ہیں اس کا 500 فٹ کا منہ نہ دیکھ لیں، لا حول ولا قوت۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ جو مرد اور عورت اپنی لیمٹ، اپنی اسلام کی کھینچی ہوئی باؤنڈری وال سے باہر نکلیں گے، وہ ذلیل ہوگا یا ذلیل ہوگی، یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی کہ اس نے اپنا فیوچر جو ہے نا ویوز، اس نے اپنا فیوچر سب کو بتا دیا کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے، آگے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟
یعنی اس نے بتا دیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور یہ تو خود یہ کام کر رہا ہے، تو ہونے ہی والا ہے جلدی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کرتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ کیوں جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہو کسی پر؟ کب کہا اس نے میرا جسم میری مرضی؟ کیوں بہتان باندھ رہے ہو؟ کیوں ایک فتویٰ نکال رہے ہو؟ کیوں کفر کر رہے ہو؟ جواب ہے تمہارے پاس؟ کب کہا اس عورت نے؟ کوئی یہاں ثابت کرے گا؟ ستارہ نے کبھی کہا میرا جسم میری مرضی؟ ساری باتیں مانتی ہوں، ٹھیک ہے، ہوں گی اس کی سچی تصویریں، ایسی ہوگی، وہ ایسی بناتی ہوگی ایسی ویڈیو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بتاؤ اس نے کبھی کہا میرا جسم میری مرضی؟ پاکستان میں تو ویسے ہی مذہب کے نام پر اتنا کچھ ہو جاتا ہے، سوچتے بعد میں، دیکھتے بعد میں، بندہ پہلے مار دیتے ہیں۔ کس طرف لے کے جا رہے عوام کو؟ مت کرو ایسا، یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی بہت بڑی کمپین اٹھانی پڑے ہم سب کو۔ سدھرو۔ میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کسی کو اتنا ذلیل مت کرو کہ خودکشی پہ مجبور ہو جاؤ۔ تم تو اس پہ نئے فتوے لگا رہے ہو، میرا جسم میری مرضی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تمہیں مشہور ہونا ہے نا، تو بیوی اپنی کی منڈی لگاؤ۔ مجھے پتا ہے یہ سب کچھ تم صرف مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تم وہ بدنامی ڈھونڈ رہے ہو اپنے نام کے لیے۔ بس تم نے سوچا ہوا ہے کہ تم نے نام کمانا ہے، بھلے بدنام ہو کے، کیونکہ اپنے منہ سے تم نے کہہ دیا یہ کام کرنے والا کنجر ہوتا ہے، حالانکہ وہ کام تم کر رہے ہو۔ دوسری بات تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے، حالانکہ تم کر رہے ہو۔ تیسرا تم نے کہہ دیا باؤنڈری وال کراس کرنے والا ذلیل ہوگا، وہ تم کر رہے ہو، تمہاری بیوی کر رہی ہے۔ پیچھے کیا بچا؟ یعنی کہ سب کچھ تمہیں پتہ ہے، سب کچھ تم کر رہے ہو۔ کر کیوں رہے؟ فیم کے لیے، ایک اپنے فیم کے لیے کسی اور عورت کو دین کی خلاف ورزی کا فتویٰ لگا کے، اور میرا جسم میری مرضی کا فتویٰ لگا کے، دوسری شادی کو ڈیگریڈ کرنے کا فتویٰ لگا کے، تم کیا چاہتے ہو؟ یا اسے لوگ مار دیں یا وہ خودکشی کر لے؟ تمہارا ضمیر نہیں مر گیا، تمہاری روح بھی مر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تم دنیا پہ نا، دھرتی پہ صرف ایک بوجھ پھر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی تم لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب پہ آ کے تم لوگ نا میرے منہ سے کیا کیا نکلوا دو گے۔ سوچو سمجھو، یہ بندہ سب کے جذبات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ جب لائیو جاتا ہے انڈین لیڈیز کے ساتھ تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے، وہ اپنی بات کے دھیان میں ہوتی ہیں، یہ دانت نکال رہے ہوتے ہیں دونوں کم کے میلے والے بھائی۔ آپ سب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان دونوں نے مشہور ہونے کا رستہ ڈھونڈا۔ عزت تو پہلے ان کی نہیں تھی نا۔ اب یہ دیکھو، یہ کہتا ہے کہ ستارہ نے رشتوں کو بدنام کیا۔ تم اپنے رشتہ داروں کو کتنے عرصے سے بدنام کر رہے ہو بیٹھ کے؟ اچھا ویوز، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ اس کے 2 پارٹ میں اس کو اپلوڈ کروں گی اور یہیں سے کنٹینیو کروں گی، جڑے رہیے گا۔